بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پبلک ہیلتھ ٹیکنالوجی CT 203۔ چیپٹر نمبر 11 ہم نے شروع کرنا ہے، اور چیپٹر نمبر 11 ہمارے پاس جو سبجیکٹ یعنی کہ چیپٹر ہے وہ ہے ٹریٹمنٹ آف واٹر، ٹھیک ہے، پانی کی ٹریٹمنٹ۔ اب لاسٹ ٹائم ہم نے پانی کی کثافت یعنی کہ پینے کے پانی کے معیار کے بارے میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کثافتیں وغیرہ کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ اب اگر ان میں کثافتیں موجود ہیں تو اس کی کس طرح سے ٹریٹمنٹ کی جائے گی، اس کے بارے میں ہم نے اس ٹاپک میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پانی کی ٹریٹمنٹ۔ اب سب سے پہلے کسی بھی ذرائع سے حاصل ہونے والے پانی میں کچھ نہ کچھ کثافتیں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہیں سے بھی پانی کو استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ سطحی پانی ہے چاہے وہ زیر زمین پانی ہے، کہیں سے بھی ذرائع سے حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کثافتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ان کی کثافتوں کی مقدار جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ اس کو پانی جو ہے وہ استعمال کے قابل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات تو اتنی زیادہ مقدار میں آتی ہیں کہ ان کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جو ہم کثافتوں کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ یا جو پانی کو صاف کرنے کا طریقے کو پانی کی ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ ان کثافتوں کو پانی سے الگ کیے بغیر پانی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان کثافتوں کو پانی سے الگ کرنے کے عمل کو پانی کی ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ جس قدر پانی کی مقدار میں یہ کثافتیں زیادہ ہوں گی تو اس قدر پانی کو ہمیں مختلف مراحل سے گزارنا پڑے گا، کیونکہ زیادہ کثافتوں کی وجہ سے اس کی ٹریٹمنٹ کے مراحل بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کم کثافتوں میں اس کی ٹریٹمنٹ کی جو مراحل ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے اب سطحی پانی جو کہ دریا، جھیل، نہروں وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے، اس میں کثافتیں زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو زیر زمین پانی ہوتا ہے اس میں کثافتیں بہت کم ہوتی ہیں، اسی لیے سطحی پانی کو زیادہ مراحل سے گزار کر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور جبکہ زیر زمین پانی کی جو یعنی کہ پانی میں جو کثافتیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اس لیے اس کو کم مراحل سے گزار کر صاف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب صاف کرنے کے لیے جو ٹینک ہم استعمال کرتے ہیں اس کو سینٹیمیٹیشن ٹینک کہا جاتا ہے، یعنی کہ کلیریفائی ٹینک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پانی کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے پہلے ہم کسی واٹر یعنی کہ ایک ٹینک بناتے ہیں، اس کے اندر اس کو داخل کرتے ہیں تاکہ وہاں پر جو تیر نشینی کے عمل ہوتا ہے، جو ٹھوس ذرات ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، جو تیرنے والے اجزاء ہوتے ہیں وہ پانی کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم وہاں سے اس مراحل سے گزارنے سے پانی کی ٹریٹمنٹ شروع کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹینک کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سینٹیمیٹیشن ٹینک یا سلٹنگ ٹینک، یا پھر ہم کہتے ہیں اس کو کلیریفائی ٹینک، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم پانی کو صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی کی ٹریٹمنٹ کے مراحل، پانی کی کسی بھی پانی کو مختلف مراحل سے گزارنا پڑتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو مراحل میں آتا ہے وہ ہے اسکریننگ، نمبر 1۔ جو ہمیں بورڈ کی طرف سے 40% جو کورس ملا ہے اس کے لحاظ سے ہمیں صرف 2 سے 3 ٹاپک کے بارے میں پڑھنا ہے۔ پہلے میں سارے ٹاپک لکھ دیتا ہوں آپ کو، پھر اس میں جو جو ہم نے پڑھنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پر مراحل میں آتا ہے اسکریننگ، نمبر 2 پر آتا ہے سینٹیمیٹیشن۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 پر آتا ہے اس میں کوآکولیٹ۔
ٹھیک ہے، کوآگولیشن بھی کہتے ہیں، کوآگولیٹ بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فلٹریشن۔ فلٹریشن نمبر 5 پر ہے جراثیم کشی۔ نمبر 6 پر ہمارے پاس آتا ہے اس میں سخت پن دور کرنا، اور نمبر 7 پر آتا ہے متفرق عوامل یا عمل یا عوامل، ٹھیک ہے، یا متفرق مراحل، ٹھیک ہے، یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں متفرق مراحل، ٹھیک ہے۔ یہ 60 ٹاپک ہیں جس میں ہم نے پانی کی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمیں جب 40% کی بات کی ہے تو ہماری 40% میں ان 3 ٹاپک کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سینٹیمیٹیشن شروع کرنے سے پہلے یعنی کہ تہ نشینی کے عمل، یہ ہوتا ہے تہ نشینی، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے تہ نشینی، ٹھیک ہے، تہ نشینی کا عمل۔ سینٹیمیٹیشن شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس ٹاپک کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، اسکریننگ کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم اسکریننگ کریں گے تو سینٹیمیٹیشن شروع کی جاتی ہے۔ اب اسکریننگ کیا چیز ہے؟ اسکریننگ کہتے ہیں پانی کی ٹریٹمنٹ۔ یہ مرحلہ اس صورت میں فائدہ مند ہوتا ہے جب پانی میں تیرتے ہوئے اجسام کی مقدار زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسکریننگ کہتے ہیں جو پانی کے اندر تیرنے والے اجسام ہوتے ہیں ان کو آسانی کے ساتھ علیحدہ کر لینا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس پانی کو، جس پانی کی ہم نے تیرتے ہوئے اجسام کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس پانی کو کسی نالی کے راستے سے ہم نے گزارنا ہوتا ہے، اور اس نالی کے آگے جو ہے وہ جالی لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جالیاں لگا دیتے ہیں یا لوہے کی سلاخیں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ چورس بھی ہو سکتی ہیں یا پھر گول شکل کی سلاخیں ہو سکتی ہیں، اور ان کا ہر سلاخ کا فاصلہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے تقریباً آپ 2.5 سے 7.5 سینٹی میٹر تک رکھا جاتا ہے، تاکہ جب ان جالیوں میں سے یا ان سلاخوں میں سے جب پانی گزرتا ہے تو تیرنے والے جو اجسام ہوتے ہیں وہ اس جالی کے پیچھے رک جاتے ہیں اور پانی جو ہے وہ آگے کی طرف چلا جاتا ہے، جس سے ہمیں تیرنے والے اجسام جو ہے وہ الگ کر لیتے ہیں۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے اسکریننگ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے سینٹیمیٹیشن، ٹھیک ہے۔ سینٹیمیٹیشن کیا ہوتا ہے؟ اسکریننگ کے بعد پانی کی ٹریٹمنٹ کا اگلا مرحلہ تہ نشینی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تہ نشینی کا عمل آپ دیکھیں، ہم نے اسکریننگ میں تو تیرنے والے اجسام کو علیحدہ کیا ہے، جیسے شاپر ہوگی ہے، کاغذ ہوگی ہے یا دوسری چیزیں ایسی جو پانی کے ساتھ گل نہ سکیں۔ اب ریت، مٹی، سلٹ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو پانی کے ساتھ آگے فلو کریں گی نا۔ اب اس میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو حل شدہ ہوتی ہیں اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ تہ نشین ہوتی ہیں۔ اسی چیز کو ہم نے کیا نام دیا؟ سینٹیمیٹیشن کا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اس مرحلے میں پانی میں موجود نسبتاً باریک ذرات کو پانی سے الگ کر لیا جاتا ہے۔ اسکریننگ کے بعد حاصل ہونے والے پانی میں نسبتاً چھوٹے سائز کی کثافتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ کثافتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، نامیاتی کثافتیں ہوتی ہیں اور غیر نامیاتی کثافتیں ہوتی ہیں۔ نامیاتی کثافتوں کی جو اسپیسیفک گریوٹی ہوتی ہے وہ 2.65 ہوتی ہے، اور جو غیر نامیاتی ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے 1.04، یہ اسپیسیفک گریوٹی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں تمام اجزاء پانی کے بہاؤ کی وجہ سے پانی میں تیرتے رہتے ہیں۔ اگر پانی کی رفتار انتہائی کم کر دی جائے تو وہ اپنی وزن کی وجہ سے تہ نشین ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی زیادہ پانی کی سپیڈ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ریت، مٹی، وہ بھی پانی کے ساتھ آگے کی طرف فلو کرتی ہے،
یعنی کہ آگے کی طرف جاتی ہے. جب پانی کی سپیڈ کم ہوگی تو یہ آٹومیٹک خود بخود نیچے کی طرف بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے ہوتا ہے کہ نیچے والی تہہ سے ہم اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں, باقی جو اوپر صاف پانی ہے اس کو آگے ہم دوسرے مرحلے کے لیے بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کہتا ہے پانی میں موجود کثافتیں اپنی وزن کی وجہ سے تہہ نشینی کے عمل کو سینٹیمیٹیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہتا ہے پانی میں کہتا ہے جن کی اجزاء کی کثافت 1.2 سے زیادہ ہو تو یہ آسانی سے تہہ نشین ہو جاتے ہیں. ان اجزاء میں نامیاتی اجزاء میں ریت, سلٹ, ٹھیک ہے, مٹی وغیرہ شامل ہیں. ٹھیک ہے, اب کہتا ہے کہ یہ اپنے وزن کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں. اگر اس میں کوئی اور کیمیکلز وغیرہ یعنی کہ کچھ اور بھی پانی کے اندر شامل ہو تو ان کو کچھ کیمیکلز ملا کر بھی ان کو پانی سے الگ کر لیا جاتا ہے. کیمیکلز ملانے کے عمل کو کوآگولیشن کہا جاتا ہے. کوآگولیشن یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں ہم, اور کیمیکل کے ذریعے ہی ہم پانی کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کو کرتے ہیں تاکہ پانی میں جو کثافتیں یا جو بھی چیز ہے ان کو کیمیکل سے بھی دور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو سینٹیمیٹیشن آپ نے پڑھا کہ پانی کے اندر نامیاتی اور غیر نامیاتی اجزاء یا کثافتوں کو تہہ نشینی کے عمل سے بھی دور کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو سینٹیمیٹیشن یا تہہ نشینی کا عمل ہم نے جو کرنا ہے اس کے لیے ہم نے ایک واٹر ٹینک بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے سلٹنگ ٹینک کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو صرف سینٹیمیٹیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس کا ہی جو ٹاپک ہے وہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کے بارے میں ابھی ہم پڑھتے ہیں, پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم کوآگولیشن اور فلٹریشن کے بارے میں پڑھیں گے. باقی یہ جو چیزیں آپ کے پاس یہ صرف بتائی گئی ہیں آپ کو, کیونکہ ٹاپک کے لحاظ سے اگر ہم سلیبس کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ صرف 3 ٹاپک ہیں جن کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے, یعنی کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سینٹیمیٹیشن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب ہم نے پڑھنا ہے کہ اس پانی کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ٹینک بنایا جائے گا اس کو ہم نے سلٹنگ ٹینک کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, سلٹنگ ٹینک جس میں اس پانی کی ٹریٹمنٹ ہو جس میں وہ کثافتیں شامل ہوتی ہیں اس ٹینک کو ہم نے سلٹنگ ٹینک کا نام دیا گیا. کہتا ہے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں پانی میں موجود کثافتوں کی تہہ نشینی کے عمل کے ذریعے الگ کرنے کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں. اس ٹینک کو سینٹیمیٹیشن ٹینک, کلیریفائی ٹینک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس ٹینک میں پانی کی رفتار اتنی کم کر دی جاتی ہے کہ اس طرح پانی میں شامل کثافتیں جن کی کثافت اضافی یعنی کہ اسپیسیفک گریوٹی پانی کی اسپیسیفک گریوٹی سے زیادہ ہوگی وہ نیچے بیٹھ جائیں گے, اور جو پانی سے کم ہوگی وہ اوپر کی طرف تیرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ پانی کی کثافت جو ہے وہ اسپیسیفک گریوٹی جو ہے وہ 1 ہوتی ہے. اگر 1 سے زیادہ کی ویلیو میں اگر کوئی میٹیریل آپ کو ملتا ہے تو وہ پانی کے اندر تہہ نشین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہتا ہے پانی کی اسپیسیفک گریوٹی سے زیادہ یعنی کہ پانی کی اسپیسیفک گریوٹی 1 ہوتی ہے. اگر 1 سے زیادہ کسی کی آپ کو اسپیسیفک گریوٹی ملتی ہے تو وہ پیندے پر تہہ نشین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پیندے پر جمع ہونے والی کثافتوں کو سلج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر جو تہہ نشین ہو چکی ہیں, جو کثافتیں تہہ نشین ہو چکی ہیں ان کو ہم سلج کے طور پر اس کا نام دیتے ہیں, اور ان کو پانی جب ہم اوپر والا جو صاف ستھرا پانی ہوتا ہے اس کو اگلے مراحل کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو نیچے جو ہمیں کثافتیں ملتی ہیں جیسے ریت ہو گئی, سلٹ ہو گئی, مٹی ہو گئی, ٹھیک ہے, ان کو ہم پھر علیحدہ کر لیتے ہیں, یعنی کہ اٹھا کر ان کو واٹر ٹینک سے باہر نکال کر ان کو کسی ایسی جگہ پر ڈسپوز کر دیتے ہیں جہاں پر سے ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ان کثافتوں کی تہہ نشینی ہو جانے کے نتیجے میں پانی صاف ہو جاتا ہے. اس صاف پانی کو ٹریٹمنٹ کے اگلے مرحلے یعنی کہ فلٹریشن کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. اب سلٹنگ ٹینک کے اقسام کون سی ہے, اب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں.
سلٹنگ ٹینک کی اقسام دو ہیں، کام کرنے کے لحاظ سے ایک تو، اور شکل کے لحاظ سے۔ تقسیم بالحاظ کام نمبر 1 پر وہ کہتا ہے تقسیم بالحاظ کام، نمبر 2 تقسیم بالحاظ شکل۔ ٹھیک ہے، سلٹنگ ٹینک کی اقسام ہمارے پاس دو ہیں، تقسیم بالحاظ کام، تقسیم بالحاظ شکل۔ ٹھیک ہے، اب کام کے لحاظ سے کس طرح سے کام کرتے ہیں وہ ٹینک؟ تو کام کرنے کے لحاظ سے دو طریقے ہیں اس کے۔ نمبر 1 وقفے سے کام کرنے والے، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 مسلسل کام کرنے والے ٹینک۔ ٹھیک ہے، وقفے سے کام کرنے والے اور مسلسل کام کرنے والے۔ اب ان کی مثال جو ہے نا میں آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر بھٹوں کے بارے میں پڑھا تھا، اینٹوں کے بھٹوں کے بارے میں کہ اینٹیں کس طرح سے بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی بھٹوں کے کام کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک وقفے سے کام کرنے والے بھٹے اور ایک مسلسل کام کرنے والے۔ وقفے سے کام کرنے والے بھٹے یہ ایسے بھٹے ہوتے ہیں جن میں ایک ٹائم میں ایک ہی کام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خشک ہوتی ہیں، پہلے جلایا جاتا ہے اینٹوں کو، پھر خشک کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کو نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ جب یہ 3 پروسیسیں کرنے کے بعد دوبارہ سے ان کو اینٹوں سے بھرا جاتا ہے، پھر اس میں اینٹیں جلائی جاتی ہیں، پھر اس کو ٹھنڈا کرنے دیا جاتا ہے، پھر اس کو نکالا جاتا ہے۔ اس طرح تقریباً ان میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ ورنہ آپ نے مسلسل کام کرنے والے بھٹوں میں یہ پڑھا تھا کہ ایک یعنی کہ بھٹوں کے اندر کمرے بنے ہوتے ہیں جن میں ایک میں اینٹوں کو یعنی کہ رکھا جاتا ہے، ایک میں ان کو جلایا جاتا ہے، ایک میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور اس سے چوتھے میں جو ہے وہ نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ مسلسل کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس میں بھی سلٹنگ ٹینک میں کام کرنے کے مراحل سے جو ہم پانی کو گزار رہے ہیں وہ دو طریقے سے ہیں، وقفے سے کام کرنے والے ٹینک اور مسلسل کام کرنے والے ٹینک۔ ٹھیک ہے، اب وقفے سے کام کرنے والے ٹینک کون سے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی ذرائع سے آنے والے پانی کو چھلنی میں سے گزار کر ٹینک میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے ٹینک کو پہلے مکمل طور پر بھر دیا جاتا ہے اور 24 گھنٹے کے لیے پانی کو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ ساکن کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ساکن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو طے نشین یعنی کہ محلک کثافتیں جو ہوتی ہیں نا، جو طے نشین ہونے والی کثافتیں ہوتی ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں، اور اوپر والا جو پانی ہوتا ہے وہ ان کثافتوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے ان کثافتوں کو، جو کثافتیں نیچے بیٹھی ہوئی ہیں ان سے جو پانی ہے ان کو صاف پانی کو آگے کسی ٹینک میں داخل کیا جاتا ہے، اور جو نیچے کثافتیں بچتی ہیں ان کو ہم نے سلج کا نام دیا ہے، ان کو پھر ہم علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اس وقفے سے کام کرنے کے لیے ہمیں ایٹ اے ٹائم 3 واٹر ٹینک کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ 3 سلٹنگ ٹینک بنانے پڑتے ہیں۔ کیوں کہ ایک میں جب ہم پانی کو بھرتے ہیں، ایک تو وہ ہو گیا جس میں ہم نے پانی کو روکا 24 گھنٹے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہو گیا۔ اب اس میں سے جو کثافتیں تو نیچے بیٹھ گئی ہیں، اب اس میں جو پانی صاف ہے اس کو ہم نے آگے والے ٹینک میں شامل کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آگے اس ٹینک میں داخل کر دیا، اور تیسرے میں جو ہوتا ہے وہ اس پانی کو آگے کسی مراحل کے لیے نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس میں 3 قسم یعنی کہ 3 سلٹنگ ٹینک تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اس میں اس دوران پانی میں موجود مولک کثافتیں طے نشین ہو جاتی ہیں، اس کے بعد صاف پانی ٹینک سے خارج کر کے ٹریٹمنٹ کے اگلے مرحلے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پانی کی صفائی کے عمل کو مسلسل بنانے کے لیے اس طرح سلٹنگ ٹینک کم سے کم 3 بنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ٹینک میں پانی بھرا جا رہا ہوتا ہے تو دوسرے سے نکالا جا رہا ہوتا ہے، تیسرے ٹینک میں پانی کھڑا ہوتا ہے جس سے طے نشینی کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے مسلسل کام کرنے والے یعنی کہ وقفے سے کام کرنے والے ٹینک 3 بنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارا کام بھی چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ اب مسلسل کام کرنے والے ٹینک جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں مسلسل کام ہو رہا ہوتا ہے، ایک یعنی کہ 24 گھنٹے کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک میں روکا ہے ہم نے کھڑا کیا پانی کو، ایک میں پانی کی سپلائی یعنی کہ طے نشینی کا عمل ہو رہا ہے، دوسرے میں صاف پانی جو ہے وہ آگے مراحل میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو مسلسل میں یہ ہوتا ہے اس ٹینک میں پانی مکمل طور پر روکا نہیں جاتا، بلکہ پانی کی رفتار انتہائی سست کر دی جاتی ہے، پانی کی سپیڈ کو کم کر دیتے ہیں اس میں،
اور پانی کی سپیڈ کم ہونے سے جو طے نشینی والی چیز کثافتیں ہوتی ہیں وہ نیچے آہستہ آہستہ خود بخود بیٹھنے لگ جاتی ہے، کیونکہ پانی کی زیادہ سپیڈ کی وجہ سے پانی ان کو بہاتا ہوا آگے کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب پانی کی سپیڈ اتنی نہیں ہوگی کہ ہاں بھئی وہ آگے اس کو بہائے، تو اس لیے وہ کیا ہوتا ہے، نیچے کی طرف بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سست رفتار یعنی کہ پانی کی رفتار جو ہے وہ سست کرنے سے مولک کثافتیں آسانی سے طے نشین ہو جاتی ہیں۔ پانی کی رفتار کو کم کرنے کے لیے ٹینک میں رکاوٹ پیدا کرنے والی دیواریں تعمیر کی جاتی ہیں، جن کو بیفل وال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیفل وال دیکھیں، یہ ایک سکیچ بنا رہا ہوں میں ٹینک کا جو آپ اوپر سے دیکھ رہے ہو۔ بیفل وال اس کے اندر اس طرح سے بنائی جاتی ہیں، یہاں پر اس کے ادھر اور اس کے اس سائڈ پر پانی جب یہاں سے فلو کرے گا تو دیوار سے ٹکرا کر آہستہ سپیڈ ہو جائے گی، ادھر ٹکرائے گا پھر ادھر، اس طرح سے پانی کی جو سپیڈ ہے وہ خود بخود کیا ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہیں، جس سے جو مولک یعنی کہ کثافتیں ہوتی ہیں وہ نیچے کی طرف بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح پانی سے جو ہے پانی ہم صاف کر سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں بیفل وال تعمیر کر دیا، اس طرح پانی ٹینک کے ایک کنارے سے داخل ہو کر اس دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر پورے ٹینک میں گھومتا ہوا ٹینک کے دوسرے کنارے تک خارج ہوتا ہے۔ یہاں سے انلیٹ کیا ہے تو یہاں سے آپ آؤٹ لیٹ کریں گے اس کا، تو اس دوران پانی میں موجود باہری کثافتیں طے نشین ہو جاتی ہیں۔ جب یہ کثافتیں کافی مقدار میں ٹینک کے پیندے پر جمع ہو جاتی ہیں تو فلش وال کو دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے۔ آج کل اس قسم کے ٹینک اکثر استعمال ہو رہے ہیں۔ اس ٹینک کے استعمال سے ہیڈ لاس بہت کم ہو رہا ہے، ہیڈ لاس پانی کا ضیاع، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں نے آپ کو تقسیم بالحاظ کام کے لحاظ سے سلٹنگ ٹینک کی اقسام بتا دی، وقفے سے کام کرنے والے ٹینک اور مسلسل کام کرنے والے ٹینک۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم تقسیم بالحاظ شکل کے سلٹنگ ٹینک کی شکل کس طرح سے بنائی جاتی ہے، کس طرح سے تعمیر کیا جاتا ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کی تعمیر کیسی ہے اور ان میں کام کرنے کا پانی کی یعنی کہ ٹریٹمنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔